ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ معزز سامعین، قابل احترام خواتین، دین اسلام ایک ایسا پاکیزہ اور کامل و مکمل دین ہے جس نے اپنے ماننے والوں کے لیے طرح طرح کی اچھائیاں رکھی ہیں، اور انہی اچھائیوں میں سے ایک اچھائی ہمارے دین کے اندر یہ ہے کہ احکام اور اعمال کی انجام دہی کے موقع پر سہولت و آسانی کا خیال رکھا گیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دین کے اندر عبادتوں کے لیے طہارت اور پاکی لازم ہے۔ خاص طور پر نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ بغیر طہارت کے قابل قبول نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تقبل صلاة بغیر طہور، کہ اے لوگوں، بغیر پاکی کے نماز قابل قبول نہیں ہے۔ غرض کی جو شخص نماز پڑھنا چاہے اس کو ضرورت کے مطابق غسل کے ذریعہ، وضو کے ذریعہ پاکی حاصل کرنا ضروری ہے، اور اس وضو اور غسل کے لیے پانی پہلی اور اصل چیز ہے۔ لیکن اگر اتفاق سے پانی موجود نہیں ہے یا آدمی اپنی کسی مجبوری سے پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے تو اس کی جگہ پر وضو اور غسل کا نائب اور غسل اور وضو کا قائم مقام تیمم کو ٹھہرایا گیا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو یا بیت الخلاء اور واش روم سے ہو کر کے آئے ہو یا اپنی بیویوں سے تم نے ہم بستری کی ہے، اور ایسی حالت میں تمہیں طہارت کے لیے پانی دستیاب نہیں ہے، تو پاک مٹی کو لو اور اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح یعنی تیمم کرو۔ حضرات گرامی، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکام کو اور زیادہ آسان کر کے اور تفصیلی طور پر ہمارے سامنے پیش کیا ہے تاکہ ہم اللہ کے حکم کو اچھی طرح سے سمجھ کر کے اچھی طریقے سے انجام دے سکیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے مریض کا حکم بیان کیا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے، مرد ہو یا عورت، اور وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، نماز پڑھنا چاہتی ہے، تو پانی جبکہ اس کے لیے مضر اور نقصان دہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور خود آیت کریمہ کے اندر بھی یہ چیز آئی ہے کہ بیمار کو بیماری کی وجہ سے اگر پانی استعمال کرنے پر قدرت نہیں ہے تو وہ پاک مٹی کے ذریعہ تیمم کر لے۔ یہ چیز صرف بیماری کے لیے نہیں، اگر سخت سردی ہے اور آپ کو اپنی جان کی ہلاکت اور جان کا خطرہ ہے تو ایسی صورت میں بھی آپ وضو اور غسل کرنے کے بجائے تیمم کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں سنن ابو داؤد کے اندر عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
ایک روایت اس طرح سے آئی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ ذات السلاسل کے اندر ایک رات بڑی سخت ٹھنڈک تھی اور مجھے غسل کی ضرورت پیش آ گئی، لیکن مجھے ڈر تھا کہ اگر میں غسل کروں گا پانی سے تو شاید میں اپنی جان کو ہلاک کر دوں گا۔ اس لیے جب فجر کا وقت آیا تو میں نے غسل کرنے کے بجائے، وضو کرنے کے بجائے پاک مٹی سے تیمم کر لیا اور اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی، ان کی امامت کی۔ میرے رفقا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان فرمایا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ نہ کہا، یعنی اپنی رضامندی کا اظہار کیا، جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر سخت ٹھنڈک ہے اور آپ کو خطرہ ہے کہ اس میں آپ کے جسم جان کا نقصان ہوگا، تو ایسی صورت میں آپ غسل اور وضو کی جگہ پر تیمم کر سکتے ہیں، کر سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے سفر کی حالت میں اگر آپ ہیں اور پانی موجود نہیں ہے یا پانی کے استعمال کرنے کی قدرت نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھی غسل اور وضو کی جگہ پر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت اس طرح سے نقل کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ سفر میں تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی، سارے لوگوں نے باجماعت نماز پڑھی، لیکن ایک شخص الگ تھلگ رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کے بارے میں معلوم ہوا تو اس کو طلب کیا اور پوچھا کہ تم نے جماعت سے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنبی تھا، ناپاک تھا، اور اتفاق ایسا کہ پانی بھی موجود نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، علیک بالصعید الطیب فإنہ یکفیک، کہ میرے بھائی اگر ایسی صورت پیش آ جائے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو اور یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو حضرات گرامی، یہ ہمارے دین کے اندر سہولت و آسانی رکھی گئی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ زخمی ہیں، انجرڈ ہیں اور آپ کو وضو یا غسل کی ضرورت پیش آ گئی ہے تو ایسی حالت میں ہمارے دین کے اندر یہ سہولت و آسانی ہے کہ آدمی جو زخم کی جگہ ہے اس کو چھوڑ کر کے اور بقیہ جگہوں کو دھو لے، وضو کرنا ہے تو وضو کر لے، غسل کرنا ہے تو غسل کر لے، اور جو زخمی جگہ ہے وہاں پر مسح کر لے۔ یہ روایت السنن الکبریٰ امام بحقی رحمہ اللہ کی ہے اور روایت کرنے والے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ روایت بھی اتھینٹک اور صحیح ہے۔ اسی طریقے سے اگر آدمی کو ایک لمبے پیریڈ اور لمبے وقفے تک پانی دستیاب نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ کیا کریں؟ قربان جائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہماری ضرورت کے تحت جو کچھ تفصیل اور حاجت و ضرورت تھی پوری کی پوری بیان فرمایا، تاکہ ہمیں ہر موقع پر آسانی ہو اور اللہ کی عبادت و بندگی جو ہمارے زندگی کا مقصد ہے وہ تا حیات ہم کرنے والے بن سکیں۔ چنانچہ سنن ابو داؤد کتاب الطہارہ ہی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصعید الطیب وضوء المسلم ولو الی 10 سنین،
یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کے لیے طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ پاک مٹی ہے، تیمم ہے، چاہے اس کو 10 سال تک پانی میں نہ ملے، چاہے وہ 10 سال تک پانی استعمال کرنے کے قابل نہ رہے، وہ تیمم کر کر کے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے اور نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ چند باتیں تھیں طہارت میں آسانی اور سہولت کے تعلق سے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس دین اسلام کے طور طریقے کے مطابق اس کے حکام پر پابندی کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ہم اپنی پوری زندگی اللہ کی بندگی اور عبادت کے اندر لگا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جملہ طاعات و عبادات کو درجہ قبولیت عطا فرمائے، اور دونوں جہان کے اندر اس کا جو فائدہ ہے، اس کی جو فضیلت ہے، وہ ہمیں آپ کو نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔